looked at me and she said, are you depressed? Are you okay? So I said, Mama, do you think I have time? Oh God. And then we got back to work. So I think I have never gotten the chance to sit and actually process it after walking away. While being there, you know, of course you process things differently. Once you're out of it, you process things differently. I did not get time to process it, and now I think, now that you're talking to me about it after 4 years, अब मैं क्या उसके ऊपर वो करूँ? You're okay. I'm fine, but it also, you know, major credit goes to your family, of course. आप चाहे कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो, मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है. ये हम समझते हैं कि सिर्फ औरत के लिए मुश्किल होता है, औरत के लिए नहीं होता, मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, दोनों के लिए मुश्किल होता है. और फिर that is when your family comes in, how supportive they are. Alhamdulillah, Allah का बहुत करम है that he chose these parents for me. They were very supportive. ठीक है, तो मैंने भी कोई भी, वो मैं आपको कहती हूँ, कोई भी डिसीजन से पहले it's my dad. ठीक है, so you called him and you discussed it with him. I didn't even discuss it with him, you know. He called me to Lahore. I was in Karachi. My father had gotten operated, and he's a very strong man. He's also a Scorpio, okay. So you have to keep that in mind. And मतलब वो ऐसे कि वो अपना ऑपरेशन करा के घर आ जाएंगे और वो हमें नहीं बताएंगे. He's that strong. And अभी he was getting operated and then he called me. तो उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर. मैं कराची से सीधा गई हूँ और उन्होंने मुझसे बात की, जो भी उन्होंने मुझसे बात करनी थी. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा are you sure? Because you know, of course, आप वापस अपने पेरेंट्स के घर आ रहे हैं, छोटा डिसीजन नहीं होता. तो उन्होंने कहा माने स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है ना, मैंने तो आपको किसी चीज़ से नहीं रोका है, तो इट्स ओके. खैर वो मेरे अब्बू कहते थे कि माने ये सोशल नॉर्म्स ना होते ना तो मैंने तो आपको कभी रुखसत ही नहीं करना था, ठीक है. तो वो कहते थे कोई मसला नहीं है. तो अभी भी मैंने उनसे पूछा, और मैं इधर भी मतलब आई डिड नॉट हैव दिस वर्ड विद माय मॉम और एनीवन एल्स. आई स्पोक टू हिम एंड ही सेड कि मैं हूँ, कोई मसला नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है. आपकी बात सुन के मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि माँ बाप की कितनी बड़ी सपोर्ट होती है लड़कियों के लिए. बहुत बड़ी सपोर्ट होती है. और अगर वो हों तो साथ फिर लड़कियाँ हर मुश्किल टाइम से गुजर जाती हैं, यू नो. बहुत ज़रूरी होता है. और लड़कों के लिए भी, उनको भी फैमिली से सपोर्ट बहुत चाहिए होती है, लड़कियों को भी चाहिए होती है, और बहुत केसेस में नहीं मिलती, जो बात सही नहीं है. मैं कल ही एक खातून से बात कर रही थी जो मुझे कह रही थी कि मैं 30 इयर्स की थी जब मैं विडो हो गई और मेरे 3 बच्चे थे, एंड हर मदर डिड नॉट एक्सेप्ट हर बैक इनटू द हाउस. सो यू नो, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. सो अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस नेचुरली बहुत मुख्तलिफ होगा, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की आज तक, क्योंकि मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती, या कोई मेरे से फैसिनेट हो जाए. अभी भी मेरे जानने वालों में किसी की भी शादी में मसला आता है ना, दे कॉल मी एंड दे एक्सपेक्ट मी टू टेल देम टू पार्ट वेज, बट आई नेवर डू. I always tell them to not. It's not like I have any regrets or anything, but you know, of course everybody's life is different. I built a life for myself even before I settled down. So I had a lot to fall back on. True. With a lot of support. Not everybody has that. That is when I say that it is very important for women, girls, even for men, for every individual to have at least some skill set or education or something to be independent, financially independent. Whatever craft, whatever thing that makes you financially independent, you need to have that regardless of what gender you have. तो जब आपके पास देखें, बहुत से लोग हैं जो अनहेल्दी मैरिजेस के अंदर, मैं ये नहीं कह रही मेरी थी, मैं इसीलिए इसके ऊपर बात नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लें या इसको मेरे से रेजोनेट करें या मेरे एक्सपीरियंस से. इसका मेरे एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सुनने वालों से है जो देख. एक्चुअली माइनर, आपने शुरू पहले वाली इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी जहाँ आपने ये जिक्र किया था, और आई थिंक आप दोबारा भी रिपीट कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों में कोई बुरा हो. कभी कभी दो लोग they don't get along. See, you see, opposites attract. Good can also not make it right. Yeah. You know. So you had said, मुझे अभी भी याद है कि you said 2 great people not necessarily would be great together. Yes. Could be, and it's not कि किसी एक का कसूर है. हाँ, and it is not always कि कोई इंसान बुरा है या आप बुरे हैं. आप भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अगला भी बहुत अच्छा हो सकता है. और ये नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या मेरे अभी भी बहुत अच्छे हैं. we're very cordial. हम अभी भी एक दूसरे को, बल्कि रादर हम अब एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है.
ہم اور زیادہ عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی اب بھی. اور میرے ایکس ان لاز بھی, میری ایکس مدر ان لا ہیں وہ میرے لیے آج بھی اتنی محترم ہے, اور ان میں اور میری امی میں کوئی فرق نہیں ہے آج تک بھی. تو وہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے اس طرح. تو آپ اچھے طریقے سے بھی پارٹ ویز کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں تو الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. دا ریزن ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے اس کی وہی 2 باتیں تھیں. جب مجھے مائنون نے ساری بات بتائی تھی تو مجھے یہ بات اسٹرائک کی تھی کہ ہاؤ ہر پیرنٹس واز سو امپورٹنٹ ان سپورٹنگ ہر. تو ہم اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے کہ پیرنٹس مسٹ بی دیئر فار دیئر ڈاٹرز, جو بھی وہ زندگی میں کرنا چاہیں. سیکنڈ, مائنون نے جو بات کی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی, اس بات کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی. اور تھرڈ یہی بات جو مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ تھی, آپ دونوں بھی امپورٹنٹ ہیں. بہت دفعہ جب کپلز بریک اپ کرتے ہیں تو بہت ٹاکسک ریلیشن شپ ہو جاتی ہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. مجھے لگا کہ ایسی باتوں پہ جہاں ہم اتنے نیگیٹو اور اتنے ٹاکسک قصے سنتے ہیں, ہمیں پازیٹیو اسٹوریز یا پازیٹیو انسپریشنز یا پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہیے کہ ہاں سپریشن ہو سکتی ہے, ڈائیورس ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ود گڈ نوٹ, برے لفظوں میں یاد کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا. پھر میوچل ریسپیکٹ مجھے لگتا ہے اتنا وقت بھی گزر گیا, اور پھر مطلب اس میں کوئی بری بات بھی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ برا کہوں. بٹ اس ایکسپیرینس سے گزرنے سے کیا زندگی میں محبت پہ دوبارہ اعتبار کرنا آسان ہے, یا محبت کو چانس دینا آسان ہے آپ کے لیے؟ میری ارینجڈ میرج تھی میرے پاس, لیکن محبت تو ہو جاتی ہے, اٹیچمنٹ تو ہو جاتی ہے, ناٹ نیسیسرلی آئی مینٹ کہ لو میرج ہوتا بھی شاید نہیں بھی اتنا آسان ہوتا. اگر ہوتا تو میں شاید پھر سے شادی کر چکی ہوتی. اتنا آسان بھی نہیں ہوتا شاید. لیکن محبت تو ہو جاتی ہے نا, اس پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے. That's true. میں یہی بات کی, جب لوگ مجھے بولتے ہیں میں کہتی ہوں بھائی محبت جب ہوتی ہے, اور محبت جہاں ہوتی ہے وہ موسٹلی انسان اس قابل نہیں ہوتا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. Why does that happen? Is that کوئی ہم لوگوں کے سب کانشیس میں چیز ہے کہ ہم اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو اچھی نہیں ہے ہمارے لیے یا ہمارے اسیسیبل نہیں ہے؟ کیا آئی تھنک ہیومن نیچر ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو نہیں چاہیے, اور جو اچھی نہیں ہے وہ آپ کو چاہیے. آپ کیا بات کرتی ہیں, ایڈمز ایپل دیکھ لیں. حاصل سے یہی کر رہے ہیں ہم. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ابھی اسی بات سے ایک بڑا اچھا پوائنٹ آیا تھا ذہن میں اور نکل گیا. باؤنڈری محبت میں آپ سے پوچھنا. یس, مجھے یہ چیز اتنی انٹرسٹنگ. یو سیڈ محبت میں باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں, اینڈ شی سیڈ آئی کین بی ویری ٹاکسک ان لو. No, I said this is a very toxic trait that I possess. I'll explain it before you people cut a reel and take it out of context. جو بھی اس کی لگائے پوری لگائیے گا, شروع سے لیجیے گا, بیچ میں سے مت لیجیے گا. محبت میں مجھے لگتا ہے واقعی نہیں, باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے. محبت پھر آپ کی, کیونکہ وہ تو پھر ایک امپورٹنٹ اسپیشل شخص ہوتا ہے نا, اس کو تو پھر آپ اٹھا کے سر پہ رکھیں, میں کہتی ہوں. لیکن آپ یہ کیوں کہیں گے کہ آپ ٹاکسک ہو سکتی ہیں؟ ٹاکسک نہیں ہو سکتی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ محبت میں آل آؤٹ جائیں, آپ نہ کوئی باؤنڈری رکھیں, آپ جتنا کر سکتے ہیں, آپ کے اندر جتنی پیار اور محبت کرنے کی صلاحیت ہے آپ اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں. لیکن پھر ٹاکسک جو آپ کو لگ رہا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنی صلاحیت رکھیں کہ اگر آپ کو واپس اپنی باؤنڈری کرنی ہو, یا اگر آپ نے کسی کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا تو آپ اٹھا کے ان کو بڑے آرام سے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں واپس. ٹھیک, کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اتنا جو ہونا دل چاہیے. میں چلا گیا اس کو دل سے نکالیں کیسے؟ دل سے تو نہیں نکالنا, سر سے اتارنا ہے. تو فرق پاتے ہیں, بٹ دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان لائف ٹو ڈو. آئی فیل وہ وقت خود ہی کروا دیتا ہے, آپ کروا دیتا ہے, خود ہی کروا. مجھے تو لگتا ہے لڑکیاں بہت سفر کرتی ہیں بیکاز میجورٹی آف دا گرل, اینڈ بیکاز ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے, دے ڈونٹ ہیو دا ایبلٹی کہ دل میں رکھیں یا دل سے نہ نکالیں اور سر سے اٹھا کے نیچے رکھیں جب وہ ٹائم آ جائے. نہیں کر پاتے, وہ یہاں بھی رہتے ہیں اور پھر یہاں بھی رہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جب وقت آتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے. محبت تو وہی ہوتی ہے کہ آپ نے سر سے اتار کے نیچے بھی رکھ دیا تو آپ کے دل سے نہ اترے. بہت مشکل کام ہے بھائی. ٹھیک ہے, اٹس ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. ایسے بھی ہوتا ہے, ٹو ڈیفیکلٹ, ایسے بھی ہوتا ہے, ٹو ڈیفیکلٹ آئی فیل, یو نو. بٹ اف سمبڈی کین ڈو اٹ تو وہ, بٹ میں کہتی ہوں بھائی سر سے اتار دو, دل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے, نکالو دل سے بھائی. ہیلو, وہ نکل جائیں گے جب انہوں نے نکلنا ہوگا, ٹائم سے ہو جائے گا. اور learn to compartmentalize. You know, love also comes in many forms. That's true. Like death. Yeah. ایک اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں آپ. So yeah, ہو جاتا ہے. Okay.
آپ اپنا ویو دیں نا مجھے محبت پہ, آپ نے ہر ایک کے ویو سے کیا سیکھا ہے؟ میں تو سیکھ رہی ہوں ابھی بھی. آپ کا